کامیابی نماز میں ہے، کامیابی پیسے میں نہیں ہے، کامیابی جائیداد میں نہیں ہے، کامیابی عہدے میں نہیں ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، نماز میں کامیابی ہے۔ اللہ کہہ رہا کہ بھائی کامیابی چاہتے ہو تو آؤ نماز کی طرف۔ ہم کہتے ہیں نماز میں کامیابی نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہوا ہے کامیابی کاروبار میں ہے، ہم نے سمجھا کاروبار میں کامیابی، عہدے میں کامیابی، جائیداد میں کامیابی، پیسے میں کامیابی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا کہہ رہا ہوتا بھائی کامیابی نماز میں ہے۔ اور آزاد ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم کتنے بے پرواہ ہوتے ہیں، اگر ہمارے گھر کے اندر ٹی وی چل رہی تو چلتی رہتی ہے، ڈرامہ چل رہا تو چل رہا ہوتا ہے، اگر کوئی میچ چل رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ آزان تو ہوتی رہتی ہے۔ زبیدہ ملکہ سے پوچھے، زبیدہ ملکہ نے مکہ میں ایک نہر کھدوائی تھی اپنے عزت و ثواب کے لیے، اپنی آخرت کی نجات کے لیے، لیکن ملکہ زبیدہ جب اس دنیا سے چلی گئی، کسی نے خواب میں پوچھا ملکہ زبیدہ ملکہ بتا تیری نجات کا سبب کیا بنا؟ تو وہ ملکہ زبیدہ کہتی ہے مجھے رب نے پوچھا کیا اعمال لے کر رہے ہو، کیا نیکیاں لے کر رہے ہو؟ میں نے سب نیکیاں بتائی، رب نے کہا کوئی تیری نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ میں بے بس ہو گئی، مجھے وہ نیکی مجھے یاد نہیں تھی جو رب نے مجھے خود یاد کروائی۔ رب نے کہا ملکہ اور سوچ کو نیکی تیری ہے۔ ملکہ زبیدہ نے کہا رب مجھے اور تو یاد نہیں ہے۔ رب نے کہا ملکہ زبیدہ یاد کر جب تو اپنے سہیلیوں کے ساتھ باغ کے اندر سیر و تفریح کر رہی تھی، تیرے گلے کے اندر دوپٹہ تھا، ساتھ آزان مسجد سے آزان کی آواز آئی تھی، تو نے میرے نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر سب پہ رکھ کر میرے نام کی لاج رکھی تھی۔ اللہ نے فرمایا وہ عطا مجھے اتنی پسند آئی ہے، زبیدہ کی جنت واجب ہے۔ دوپٹہ اپنے سر پہ رکھا تھا، سر کو ڈھانپا تھا میرے نام کی وجہ سے، ادب کیا تھا میرے نام کا، جس کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا جو لوہار تھا، جب وہ کام کرتا ہتھوڑے کے ساتھ جب بھی وہ کام کر رہا ہوتا، لیکن جب آزان کی آواز آتی اگر ہتھوڑا اوپر کیا ہوتا سب لگانے کے لیے، جب آزان کی آواز آتی ہتھوڑے کو وہاں سے نیچے رکھ دیتا، کہتا اب کوئی کام نہیں کرنا، رب کی طرف سے بلاوا آ چکا ہے، رب کی طرف سے پکار آ چکی ہے، رب ہمیں بلا رہا ہے، اب رب کے در پہ جانا ہے، رب کی اطاعت کرنی ہے، رب کی عبادت کر کے پھر بعد میں باقی کام کروں گا۔ سوچ کر یہ معمول تھا، کام کرتے ہوئے جب آزان کی آواز اس کے کان میں پہنچتی تو فوراً سارے کام بند کر دیتا، سیدھا مسجد میں چلا جاتا، نماز ادا کرتا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو امام بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اس لوہار سے، لوہار بتا تو گئی تو جنت میں کود ہے، تیری یہاں جنت میں کودنے کا کیا خوشی منانے کا کیا وجہ ہے، تیری کون سی نیکی اللہ نے قبول کی؟ تو وہ لوہار کہتا ہے کہ میں دنیا میں تھا، مجھے امام بن احمد بن حنبل کا پڑوس نصیب تھا، میں جنت میں چلا گیا ہوں، وہاں بھی مجھے امام بن احمد بن حنبل کا پڑوس مل چکا ہے۔ شاگرد نے پوچھا، امام احمد بن حنبل کے شاگرد نے پوچھا کہ وہ امام احمد بن حنبل تو بلی، وہ تو ایک متقی، وہ تہجد گزار، تو ایک لوہار، مجھے اس کا پڑوس کیسا مل گیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ رب نے کہا لوہار مجھے تیری ادا وہ پسند آئی کہ جب تو اپنے لوہے پہ دست لگانے کے وقت اپنا ہتھوڑے کو اوپر کیا کرتا تھا، لیکن جب میری آواز آتی اللہ اکبر کی صدا تو ہتھوڑے کو وہاں پہ رکھ دیتا تھا، اپنے دکان اور کاروبار کو بند کر کے میرے دروازے پر آ جاتا تھا، مجھے یہ ادا پسند ہے، فرمایا جا
جنت میں دنیا میں بھی تو امام احمد بن حنبل کا پڑوسی تھا، تجھے جنت میں بھی اس کا پڑوس بنا دیتا ہوں۔ لیکن آزان کی بے ادبی کرنے کا عبرتناک سزا ملتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مؤذن جب آزان دیتا تو اچانک ایک 21-22 گریڈ کا افسر اس نے وہاں ساتھ مسجد کے ساتھ ایک زمین خریدی اور وہاں پر بنگلہ بنایا۔ بنگلہ بنانے کے بعد وہ 21-22 گریڈ کا افسر وہاں آ گیا، اس کی رہائش وہاں منتقل ہو گئی۔ جب وہ رہائش کرنے لگا، رات کو فجر کے وقت جب مؤذن نے آزان کی، آزان اس گریڈ 21-22 کے گریڈ کے کان میں آزان گئی، اس کی نیند میں خلل آ گیا۔ جب صبح ہوتی ہے تو مسجد کے مؤذن کو بلواتا ہے۔ 21-22 گریڈ کا افسر تھا، گروہ کا مالک تھا، اس نے مؤذن کو بلا کر کہتا ہے مؤذن آج کے بعد آزان بغیر سپیکر کے دینی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تو آزان سپیکر میں دیتا ہے، میری نیند میں خلل آتا ہے، آج کے بعد سپیکر میں آزان نہیں دینی۔ وہ بیچارہ مؤذن غریب تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے سر، جا کر دوسرے دن فجر کو آزان دیتا ہے بغیر سپیکر میں۔ وہ محلے والے پورے بیچارے ٹائم دیکھ رہے تھے کہ ٹائم تو آگے ہو گیا لیکن مؤذن نے آزان ابھی تک نہ دی، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، آزان کی آواز نہیں ہے۔ وہ جتنے محلے کے بزرگ مسجد میں ہیں آ کر پوچھا مؤذن صاحب خیریت سے آزان نہیں دی؟ مؤذن نے کہا بھائی آزان تو میں نے دے دیا ہے لیکن وہ 21-22 گریڈ کا افسر جو ہے اس نے منع کر دیا، اس نے کہا آزان نہیں دینی۔ تو اس محلے والوں نے کہا مؤذن صاحب آپ نے آزان دے دیے سپیکر میں، اور اسے کہتے ہیں کہ اگر یہاں اس کو تکلیف ہوتی ہے کہیں اور چلا جائے، یہاں گھر چھوڑ کر ہر بیچ کر کہیں اور چلا جائے، اس کی وجہ سے ہم آزان سپیکر میں دینا بند کر دیں۔ آپ نے آزان سپیکر میں دینی ہے۔ مؤذن صاحب فجر کی آزان پہ آزان شروع کی، جیسے ہی آزان شروع کی وہ افسر گھر سے نکلا، دوڑ کر آیا، بٹن سپیکر کا بند کر کے مؤذن کو تھپڑ لگا کر گالیاں دینا شروع کر دی کہ تجھے کل سمجھایا نہیں تھا سپیکر میں آزان نہیں دینی، تو بدتمیز ہے، میری نیند خراب کر دی۔ مؤذن کے دل سے آہ نکلے کہ ربا میں تیری سزا دیتا ہوں لوگوں کو بلانے کے لیے، آزان دیتا ہوں لوگوں کو بلانے کے لیے، مجھے یہاں بھی تھپڑ پڑ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا مؤذن گھبرا نہیں، صبر تو کر، دیکھنا میں اس کا انجام کیا کرتا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں 2 دن کے بعد اس کے دونوں ہاتھوں پہ فالج پڑ گیا، دونوں ہاتھ یہاں سینے سے لگ گئے۔ ملازمت کے لیے کیا افسر وہاں اپنی نوکری پر ہونے کا نکل جا، تو لیٹ نہیں سکتا، کہ ڈیوٹی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، نوکری سے برخاست، نوکری سے ختم ہو گیا۔ گھر میں آ کر بیٹھا، 2 دن کے بعد فالج لگا پاؤں کو، دونوں پاؤں بھی ختم ہو گئے، نہ ہاتھ کام کرتے نہ دونوں پاؤں کام کرتے ہیں، گھر میں پڑا ہوا ہے، بیوی بچے اس کی خدمت کر رہے ہیں، علاج معالجہ کر رہے ہیں، لیکن رب کہتا ہے ان بچہ ربی کا شدید، علاج کرانے والوں تم پوری دنیا پہ خرچ کر دو، جب میں پکڑ میری جب پکڑ آتی ہے تو اس کا علاج کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے لاکھوں کے پیسے لگا دیے، ہاتھ ویسے کے ویسے، پاؤں کے سارے ویسے کا ویسا، تو کیونکہ وہ 22 گریڈ کا افسر تھا، اس کا اپنا نام تھا، اس کا بولنے کا انداز وہ بدتمیزی والا تھا، کبھی بچوں کو ڈانٹ رہے، کبھی بیوی کو ڈانٹ رہے، تو بیوی کہتی ہے میں آپ کی خدمت کر رہی ہوں، بچے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے باوجود تو ہمیں گالیاں دیتا ہے بچوں کے سامنے۔ اگر بیوی سب ہو کر اپنے بچوں کو لے کر لے کے چلی گئی، وہ لے کے چلی گئی، وہ بیچارہ اکیلا گھر میں پڑا ہے، بھائی کو فون کر کے بلاتا ہے بھائی مجھے لے جا، بیوی چلی گئی، وہاں سے بھائی اسے لے کر اپنے گھر لے جاتا ہے، خدمت کرتا ہے، وہاں پر بھائی اس کی خدمت کر رہا ہے، لیکن وہ وہاں پر بھی افسر والی دماغ میں ہوئی افسری والی بوجھ سے اپنی بھابھی کو گالیاں دیتا ہے، اپنے بھتیجوں کو گالیاں دیتا ہے، اپنے بھائی کو گالیاں دیتا ہے، تو بھائی کہتا ہے بھائی تجھے میں دے رہا ہوں، تجھے خدمت کر رہا ہوں، تیری گھر والی تیری خدمت کر رہا ہے، پھر بھی تو گالیاں دے رہا ہے۔ تو ان کے بھتیجوں نے 4 پیسوں اٹھا کر کہتے ہیں ہم خدمت بھی کرے پھر بھی یہ گالیاں دیتے ہیں، اس کا وہی رویہ وہی ایسا انداز ہے بولنے کا اصول والا، اٹھا کر روڈ کے بیگ پھینک کر آ گئے، پیر گلی کے اوپر پڑا ہوا ہے، 4 پیسوں اٹھا
اٹھا کر کہتے ہیں ہم خدمت بھی کرے، پھر بھی یہ گالیاں دیتے ہیں، اس کا وہی رویہ، وہی اس کا انداز ہے بولنے کا اصول والا، اٹھا کر روڈ کے پیر پھینک کر آ گئے، پیر گلی کے اوپر پڑا ہوا ہے، ساری رات وہاں پڑا رہا، جب صبح ہو گئی ہے بھوک ستا رہی، جب بھوک نے بھوک ستایا، پیاس ستائی تو گزرنے والوں سے کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دو اللہ کے نام پر۔ گزرنے والوں نے ایک نے پیسے نکال کے اس کے سامنے رکھنے لگا، اس نے کہا پیسے نہیں چاہیے مجھے، دولت نہیں چاہیے مجھے، کھانا چاہیے، کھانا لے کر ہے۔ اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دوسرا آدمی آیا، کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، پیسے نہیں چاہیے، کھانا لے کر وہ آدمی آیا، اس کو کہا یہ لے کھانا، کہتے کھاؤں کیسے، کھانا تو دے دیا، کھاؤں کیسے، ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں سے کیسے کھانا کھاؤں؟ اس نے کہا یوں کرو میرے پاؤں کے اوپر کھانا رکھ دو، چلو پاؤں کے ذریعے سے میں کھاتا ہوں، جس طرح کتا کھانا کھاتا ہے اس طریقے سے پاؤں کے اوپر روٹی کھا کر پھر اس کے منہ لگا کر کھانا کھا رہا ہے۔ رب نے اس کو ایسی پکڑ لی کہ میری طرف بلانے والے مؤذن کی تم نے بدتمیزی کی۔ اللہ نے کہا بھائی اس گریب والا، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والا، میں نے مجھے کیسا بھکاری بنا دیا، کیسا کتے کی شکل میں بنا دیا، کتے کی طرح کھانا کھا رہا ہے۔ جس سے ہمیں چاہیے علماء کی مؤذنین کی خدمت کیا کرے، ان کو برا بنانا کیا کرے، آزان کا ادب کیا کرے، جب آزان کی آواز سنے اپنے ہر چیز کو بند کر دے، آزان کا جواب دینا سنت ہے، آزان کا جواب دیا کرے، اور ہمیں چاہیے کہ آزان کی آواز ہے اپنے کاروبار کو بند کر کے سب سے پہلے رب کے گھر میں آ کر اس کی عبادت کرے، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی سب سے طاقت بڑی ہے، اگر اس کی پکڑ میں آ گئے تو چھڑا بھی نہیں سکے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے محبوب سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب کی سنتوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔